عشق میں برباد ہوئے۔ مجھے وہ نقاب والی لڑکی چاہیے، زمین آسمان ایک کرو پر مجھے وہ چاہیے۔ سردار علی شاہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دہاڑا۔ وہ حسن پرست تھا، اسے عورت ذات سے نفرت تھی۔ وہ عورت کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا تھا۔ پر 2 دن پہلے اس کی گاڑی ایک مڈل کلاس ایریا میں خراب ہوئی۔ جہاں اس کی نظر ایک نقاب پوش لڑکی پر پڑی، وہ ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا، جبکہ جس لڑکی پر اس کی نظر پڑی تھی وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کی سوتیلی ماں نے اسے چند پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ جب یہ بات سردار علی شاہ کو معلوم ہوئی تو مجھے وہ نقاب والی لڑکی چاہیے، زمین آسمان ایک کر دو یا دنیا کا چپا چپا چھان مارو، مگر مجھے وہ شام تک چاہیے۔ علی شاہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے جس طرح بولا تھا تو اس کے تمام ملازمین ڈر گئے۔ جی سر، ہم تلاش کر رہے ہیں، زبیر نے اس کی طرف دیکھتے بڑی ہمت سے بتایا، کیونکہ جتنا وہ غصے میں تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شام تک کا وقت دے رہا ہوں، وہ نیم پاگل ہو گیا۔ اس کا یہ روپ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہہ دیا تو ان کو گویا آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سب تیزی سے باہر نکل گئے، جبکہ اس نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے سگریٹ سلگا لیا۔ یس کم آن۔ تقریباً 20 منٹ بعد سیکرٹری نے دروازہ نوک کیا تو اس نے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ سر، آج آپ کی ایک ذیلی گروپ آف کمپنیز کے ساتھ میٹنگ ہے 2 بجے۔ دوسری وہ ابھی بول رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ساری میٹنگ کینسل کروا دو۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے تاکم بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن سر، آج کی میٹنگ بہت اہم ہے، وہ ابھی بول رہی تھی۔ جب اس نے ہمیشہ کی طرح ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ اس کے غصے کا لیول جان گئی تھی۔ باس میں ہوں یا آپ؟ دانت پیس کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ بے ساختہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری سر۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا باس لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا اور اسے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ وہ ایک دن اس کی محبت میں اس سے شادی کرے گا۔ فلمیں دیکھ کر اور ناولز اور کہانیاں پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا نا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے بغیر دیکھے اشارہ کیا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بے تابی کے ساتھ وہاں پر ٹہل رہا تھا۔ عورت ذات سے اسے شدید قسم کی نفرت تھی۔ اپنے دفتر میں بھی اس نے زیادہ مرد ہی رکھے ہوئے تھے، سوائے مجبوری کے اس نے کہیں پر بھی کوئی عورت نہیں رکھی تھی، مگر وہ عورت کو فقط استعمال شے سمجھتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے تو بڑی لمبی کہانی ہے، مگر اس وقت تو ایک نقاب میں لپٹی آنکھوں کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کا پاگل پن کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ تبھی اسے گلاس ڈور کے پاس زبیر کھڑا دکھائی دیا، جو اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے میں آنے کو کہہ دیا۔ بولو زبیر، کچھ پتہ چلا اس کا؟ وہ بے تاب سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سر، بری خبر ہے، زبیر نے وہاں پر آتے تھوڑا سہمتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ اس کا باس سر پھرا تھا۔ اس کا ان سب کو پتہ تھا۔ کیسی بری خبر؟ اس کے لیے کوئی بھی بات بری نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ابرو کو اوپر اٹھا کر پوچھا۔ سر، وہ لڑکی اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی اور کل ہی اس کی چچی نے اسے پیسوں کے عوض کسی امیرزادے کو بیچ دیا ہے، زبیر نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ علی شاہ کے ہاتھوں سے سگار گر گیا۔ اسے لگا کسی نے اس کی شیراک پر چھری پھیر دی ہو۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے زبیر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زبیر نے سر ہلاتے یقین دہانی کرائی۔ جی سر، اور اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ شاید اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہے۔ وہ اذیت بھری انداز میں زبیر کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ اپنے اندر تک اسے ویرانی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ زبیر، وہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے، جتنی رقم اس کو دے سکتے ہو دے کر آؤ، جہاں سے مرضی تلاش کرو، لیکن وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، اور اب میرے سامنے تب آنا جب وہ تمہارے ساتھ ہو۔ چلے جاؤ۔ اس نے جس انداز میں کہا تو زبیر بھی چونک گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو لے کر اس طرح جنونی ہوا ہو۔ جی بہتر سر۔ وہ سر کو جنبش دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ علی شاہ کو اپنے احساسات ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ اسے اذیت کیوں ہو رہی تھی۔ یہ تصور سہانے روح کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کسی اور نے چھوا ہوگا۔ اسے اپنا آپ کبھی بھی اتنا کمزور محسوس نہیں ہوا تھا، شاید اسی لیے کہ میں نقاب والی لڑکیوں سے نفرت کرتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی زندگی آباد ہو گئی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں برباد کر دوں۔ سوچتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی تھی
کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جس طرح کے احساسات کا اس وقت وہ شکار ہو رہا تھا تو یہ سب سوچنا عام سی بات تھی۔ جنت کہاں ہے؟ یہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ چچی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آ رہی ہے امی، آپ بھی بس کر دیا کریں، ہر وقت اس کے پیچھے ہی لگی رہتی ہیں۔ زارا نے ناراضگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ تم اس کی فضول میں طرفداریاں نہ کیا کرو، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر مجھے دوبارہ تم نے ٹوکا تو۔ نسیمہ خاتون نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جنت کہاں رہ گئی ہو تم؟ ایک کپ چائے بنانے کو کہا تھا لیکن تم نے تو گویا پائے چولہے پر چڑھا دیے ہیں۔ اپنی بیٹی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سے جنت کو آواز دی۔ آ رہی ہے یار امی، میں نے شرٹ پریس کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تب ہی 2 منٹ بعد جنت چائے لیتی وہاں پر آ گئی۔ اس کے عجیب و غریب میک اپ پر اس خاتون نے حیرانگی سے نسیمہ بیگم کی طرف دیکھا اور نسیمہ نے کھا جانے والی نظروں سے جنت کو دیکھا۔ یہ تم کیا بنی ہوئی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ان کی آواز غصے کی وجہ سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا اور زارا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دی کہ ابھی بولو، بعد میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ چچی جان، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ تیار ہو کر آنا ہے۔ اس نے نوری کو گالیاں دیتے منمناتے ہوئے چچی سے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح بھوت بن کر آ جاؤ۔ کہاں سے لگ رہا ہے کہ تم نے میک اپ کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا تمیز سے تیار ہونا، مگر تم کہاں میری جان چھوڑنے والی ہو؟ اتنی خوش قسمت نہیں ہوں میں۔ انہوں نے اس بیٹھی خاتون کے تاثرات جان لیے تھے کہ وہ کسی بھی صورت اسے بہو نہیں بنائے گی، اس لیے غصے سے لال پیلا ہوتے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے بہن، میں نکلتی ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے اجازت مانگی۔ رک جائیں تھوڑی دیر، یہ ابھی اپنا حلیہ درست کر کے آتی ہے۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی چچی جان نے زور سے جنت کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ مزے سے سموسے کھاتے ہوئے زارا نے بھی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ اسے مسلسل تھپڑوں سے مار رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ فوراً ماں کے آگے آئی اور ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی اور ایک تھپڑ اسے بھی لگ گیا۔ جینے نہیں دوں گی تم مجھے۔ پہلے ہی یہ پردہ کرتی ہے اور اس کے پردہ کرنے کی وجہ سے کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں کہ اس کو پرانے زمانے کی اماں بھی بننے کا شوق ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی مقصد کے تحت اس گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اور بس مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دے گی۔ میرا بس نہیں چلتا میں اس کی جان نکال لوں۔ انہوں نے اپنے سر میں ہی تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے اور جنت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب کہ زارا اپنی ماں کو سنبھالنے لگی تھی، وہ کمرے میں آئی تو بہت زیادہ روئی تھی۔ والدین شدت کے ساتھ یاد آئے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید بلکہ یقیناً حالات مختلف ہوتے۔ اسے یہ اذیت برا وقت نہ گزارنا پڑتا، اسے یوں دن رات ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ انسان کبھی کبھی کچھ اور سوچ لیتا لیکن حالات اس کے لیے کچھ منفرد لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے کبھی پہلے اتنا ٹوٹ کر بکھری نہیں تھی جتنا آج سے محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زارا جب کمرے میں آئی تو جنت نے آنسو بھری آواز میں کہا، رونا مت، تمہیں پتہ ہے نا مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اور تم میری کزن ہو، بہن ہو، بیسٹ فرینڈ ہو تو تمہیں روتا ہوا بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اس بات کو پہلے قبول کرنا ہوگا تمہیں۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے زارا نے اس کے آنسو پونچھے۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے اور چچی جان کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ میری وجہ سے ہو رہے ہیں اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ دیکھو زارا، یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ میں ان پر بوجھ ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی اور جو وہ رشتہ لے کر آئی تھی مجھے اس کے لیے مان جانا چاہیے تھا۔ میں کیوں کسی شہزادے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں؟ وہ بھی تو تمہاری بات مان کے مجھے تمہارے ساتھ دے کر اس رشتے کو یوں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی اور روتے ہوئے وہ یہ سب کہہ رہی تھی، فضول بکواس کر لی نا تم نے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں رکھ کے ایک تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں اور تمہارے سارے ڈر باہر نکال دوں۔ تم بالکل بھی بوجھ نہیں ہو، 2 بیٹیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ اماں کی تو کیا ہو گیا؟ تم ہو، تمہیں اپنا حق لینا آنا چاہیے۔ میں ہمیشہ تمہارے حق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس گھر میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے، اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور اماں کا۔ تم اگر خود اپنے لیے کھڑی ہو جاؤ تو مجھے اماں سے لڑائی نہ کرنی پڑے۔ میں صرف تمہارے لیے کرتی ہوں۔ آئندہ تم اگر اپنے لیے کھڑی ہو جاؤ گی تو میری اور اماں کے رشتے میں کسی قسم کا کوئی کھچاؤ نہیں آئے گا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ بڑی نرمی سے کہہ رہی تھی، جبکہ جنت اس سب میں کچھ بھی نہ سمجھنے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔
دیکھو جنت، وہ عورت دیکھنے سے ہی تیز لگ رہی تھی۔ اس کو بہو صرف اس لیے چاہیے تھی کہ تاکہ وہ اس پر حکمرانی کر سکے۔ وہ بہو نہیں بلکہ کوئی ملازمہ لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ اس کا بیٹا جو دیکھنے میں نشوہی لگ رہا تھا، تم اس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، جو عمر سے تم سے دگنا تھا۔ اس لیے تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم تم نے اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دی۔ اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے اسے پھر بھی ہر طرح کے ملال سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن تم جو یہ سوچ رہی ہو بہت اچھا رشتہ آتا تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے والدین بھی نہیں ہیں۔ میں کوئی بہت اچھا جہیز بھی لے کر نہیں جا سکتی۔ تو آج کل تمام رشتے اسی پیمانے پر ماپ کر بنائے جاتے ہیں۔ میرے لیے کوئی ایسا ہی آئے گا۔ وہ پتہ نہیں ضرورت سے زیادہ مایوس ہو رہی تھی یا حقیقت پسند، لیکن اس وقت وہ بڑی بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ زارا نے بے بس گہری سانس لے لی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اگر مجھے ریحان مل سکتا ہے تو تمہیں بھی کوئی مل جائے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھو تم مجھ سے زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ قسمت تمہارے ساتھ کچھ ایسا اچھا نہیں ہونے دے گی؟ تمہیں تو مجھ سے زیادہ اسلام کی سمجھ بوجھ ہے، تم کیسے منفی ہو سکتی ہو؟ محبت سے سمجھا رہی تھی، مگر خود وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ جب آپ مسلسل اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ مثبت نہیں رہ سکتے۔ دانت کپا کر اس نے کوفت سے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ زارا نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے۔ ریحان کے نمبر پر میسج چھوڑ کر الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی۔ اسے ماں سے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو اتنا سج کے؟ ابھی ماں زندہ ہیں، کم از کم اسے زندہ سمجھ کر کچھ بتا تو جایا کرو۔ اماں جو لاؤنج میں بیٹھی تھی، اس کے بغیر بتائے جانے پر غصے سے پیچھے سے پکارا۔ وہ پلٹی اور ایک نظر ان کو دیکھا۔ ریحان سے ملنے جا رہی ہوں، اس کا میسج آیا تھا کہ اسے کوئی ضروری کام ہے تو اسی لیے جا رہی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو چلی جاؤں۔ دانت پیس کر اس نے ناراضگی کے اظہار کے لیے ان کی طرف دیکھے بغیر بات کی تھی، اور اس کے انداز پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، تمہارا شوہر ہے، میں کیسے روک سکتی ہوں؟ اس کا اور ریحان کا چند مہینے پہلے نکاح ہو چکا تھا۔ ریحان کے والدین بیرون ملک رہتے تھے، وہ چند دنوں کے لیے آئے تھے، اسی لیے نکاح کر کے گئے تھے، اور اب جب انہوں نے دوبارہ آنا تھا تو تب ہی شادی ہونی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے پیپرز وغیرہ بننے تھے اور ان دونوں نے باہر چلے جانا تھا۔ یہ رشتہ ایک رشتے کروانے والی نے کروایا تھا، اور اس کے بعد جنت کے لیے بھی اچھے اچھے رشتے آئے تھے، لیکن نسیمہ بیگم کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ بیٹی سے زیادہ اچھی جگہ پر جنت کی شادی کرتی، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی عام سا رشتہ آتا تو اس کے لیے وہ اس سے زیادہ سٹینڈ وہ لیتی تھی۔ زارا اور وہ بچپن کی دوست تھی، اور پھر اس کے والدین کے اچانک چلے جانے کے بعد زارا تو گویا خوش ہو گئی تھی کہ جیسے اللہ معاف کرے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو، وہ اس کے گھر آ جائے۔ اس لیے چچی کو وہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنے دیتی تھی۔ یوں ہی ان کی زندگی کا سرکٹ چل رہا تھا۔ زارا کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، اور گھر کا خرچہ یوں چل رہا تھا کہ ان کی ایک دکان تھی جو انہوں نے کرائے پر دی ہوئی تھی، اور وہاں سے ماہانہ کرایہ آ جاتا تھا، اور انہوں نے اوپر والا پورشن بھی کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن جب اسے سمجھ بوجھ آئی تو اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ ریحان نے اسے بے تابی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ خود بتائے گی، لیکن وہ یہاں آ کر بھی بتانے کے بجائے ٹہل رہی تھی، اور وہ تب تک ٹہلتی رہتی جب تک اس کی ساری انرجی چلی نہ جاتی۔ یہاں پر بیٹھو زارا، اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ریحان نے پھر پیار سے پکارا تو وہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ دنیا میں صرف وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے آ کر وہ ٹوٹ کر بکھر جایا کرتی تھی۔ میں اس وقت بڑی پریشان ہوں، اس نے گہری سانس لیتے باری آواز میں کہا۔ وہ تم نہ بھی بتاؤ تو تمہارے چہرے پر چیخ چیخ کر لکھا ہوا ہے کہ تم پریشان ہو، لیکن اب بتاؤ نہ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ سر کو ہلاتے اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنی اماں سے بہت پیار کرتی ہوں، اس نے تہمید باندھی۔ بالکل میں جانتا ہوں، وہ خود اتنی اچھی ہیں کہ ان پر بے ساختہ پیار آتا ہے۔ مسکرا کر اس نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ وہ سب کے لیے اچھی نہیں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ کوئی غلطی کرے۔ دیکھو تم جانتے ہو نا، میری کزن جنت اس کے ساتھ جانے انجانے میں بڑی زیادتی کر جاتی ہیں۔
اس کے لیے جو بھی رشتے آتے ہیں وہ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ بیچاری خود کو ان پر بوجھ سمجھنے لگی اور ان میں سے کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر آؤ، دیکھو تمہارا سرکل بڑا وسیع ہے۔ بس وہ پردہ کرتی ہے۔ اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے اسے یہ بات کی تھی، کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا رد عمل دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ چپ کر گیا تھا۔ میرا ایک کزن ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس سے بات کروں۔ تم فکر مت کرو، اب یہ میرا مسئلہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تم جانتے ہو کہ وہ پردہ کرتی ہے، تو کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ کیونکہ تم لوگ تو ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والے ہو، تمہیں تو ماڈرن لڑکیاں چاہیے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ کہیں وہ اس بات کا برا بھی نہ مان جائے کہ وہ انہیں غیر اسلامی تو نہیں سمجھتی۔ میرا ایک کزن ہے، وہ تھوڑا مذہبی نظر نقطہ رکھتا ہے، تو میں اس سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ اس سے تسلی دیتے ہوئے وہ وہاں سے لے گیا۔ پھر اسے ایک خوبصورت سا جوڑا بھی لے کر دیا تھا۔ وہ گھر آئی تو کافی ریلیکس تھی۔ ہیلو علی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ علی کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بولو۔ جب سے علی شاہ کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا وہ سب سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ تمہیں زارا کا پتہ ہے نا، میری بیوی کا؟ ابرو اچکا کر اس نے تہمید باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ عدم دلچسپی سے بول رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ سارے خاندان والوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ یار، اس کا ایک کزن ہے، کافی مذہبی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھی لگے گی، تو تمہیں اس سے شادی۔ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا جب اپنے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جو شیشے کا گلاس علی شاہ نے پکڑا ہوا تھا، اس نے غصے سے دیوار پر دے مارا۔ ریحان بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن زندگی میں ہوئے ایک حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو میری بات تو سن لو۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب وہ غصے سے پھر دہاڑا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ریحان، تم جانتے ہو نا یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اور میں نے تمہیں اپنا زخم کا ساتھی بنایا، تو تم آج وہی کھوچنے آ گئے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ اس وقت اس سے کچھ بھی کہنا فضول ہے، اس لیے بغیر کچھ کہے اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے واپس گھر چلا گیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ تعلق کبھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، محبت کی وجہ سے مجبور کیا تھا آپ نے مجھے، اس لیے میں نے یہ چانس دیا تھا کہ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ تعلق رکھنا اور محبت میں نامحرم بن کر کسی سے رابطے میں رہنا مجھے نہیں پسند، کیونکہ نہیں ہے یہ مناسب۔ ویسے بھی مجھے کسی ایسے انسان سے شادی کرنی ہے جو بہت مذہبی ہو، جس کی فیملی مذہبی ہو، کیونکہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، جبکہ آپ کی فیملی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں۔ آپ کی فیملی میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس دن کی تذلیل تو بھول سکتی ہوں کہ انہوں نے میرے پردے اور اسلامک ہونے کے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ 2 روز قبل وہ زبردستی اسے اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے لایا تھا، لیکن اب سب اس کا رد عمل ایسا تھا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنی یونیورسٹی میں بہت اچھی لگی تھی، اور وہ خود بھی بڑا مذہبی قسم کا تھا۔ ایسے مت کرو سارا، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، اپنی فیملی کو منا لوں گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے شاید توقع نہیں کی ہوگی کہ میں کوئی ایسی لڑکی پسند کر سکتا ہوں، تو شاید اس لیے ایسا رد عمل دیا۔ میں ان کو کسی بھی قیمت پر منا لوں گا، لیکن پلیز پہلے تم تو مجھے موقع دو کہ میں تمہیں منا سکوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کم از کم میرے انداز سے سارا تمہیں ایسا نہیں لگ رہا نا کہ میں تم سے فلرٹ کر رہا ہوں؟ اسے دیکھ کر وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھیں اگر منا بھی لیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ وہ لوگ مجھے آپ کی خاطر قبول کر لیں گے، لیکن پھر بھی وہاں پر میرا جینا حرام کر دیا جائے گا۔ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ کی فیملی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میرے آنے والی نسلوں میں میوزک تک بھی ہو، لیکن آپ کے وہاں تو شراب بھی عام ہے۔ مجھے چننے کا موقع دیا گیا ہے تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ معذرت، کسی کے کہے ہوئے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے بہت کچھ پڑھا تھا اسلام کے بارے میں، لیکن شادی سے وہ اتنا بدگمان ہو گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا اور اسے فیملی اور شادی دونوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی فیملی سے دور رہنے لگا تھا۔ سب نے اسے بعد میں بہت کہا تھا، لیکن وہ ہٹ گیا تھا۔ یہ لو چائے، کیا یاد کرو گی کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ زارا نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے محبت سے کہا۔
اس نے مسکرا کر زارا کی طرف دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی ماں کا ہی ساتھ دیتی تو جنت کا تو جینا ہی حرام ہو جانا تھا۔ گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا۔ کیونکہ تم اتنی اچھی ہو، میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم میرے پاس ہوتی ہو ہر وقت۔ پتہ ہے اگر کوئی ریحان کا بھائی ہوتا نا تو میں ریحان کی منت کرتی کہ پلیز میری اس پیاری سی دوست کو بھی وہاں پر لے جاؤ، یعنی میری دیورانی بنا کر، مگر کیا کر سکتے ہیں یار، اس نے گہری سانس لے کر اداسی بھرے انداز میں کہا۔ بالکل، جنت نے ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں اڑایا۔ ایک بات پوچھوں جنت، کچھ سوچتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو بھائی، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ایک محبت کو بری طرح ٹھکرایا تھا۔ دیکھو میں تم جتنا مہذب نہیں جانتی، لیکن اس کی نیت بڑی صاف تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھو تم کتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، ہر خوبی ہے تمہارے اندر، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہارا کوئی سبب نہیں لگ پا رہا۔ زارا اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی بات پر جنت کو لگا کہ کسی نے اس کے زخموں کو بری طرح سے ادھیڑ دیا ہو۔ کیا ہوا یار؟ میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا؟ سوری، تم بھول گئی ہوگی اور میں نے پھر سے تمہیں یاد دلا دیا۔ میرا سچ میں ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے بس جو ذہن میں آیا وہی کہہ دیا۔ تم جانتی ہو مجھے فضول بولنے کی عادت ہے، تمہیں دکھ دے دیا اسی وجہ سے۔ آئی ایم سوری۔ زارا اب بہت شرمندہ لگ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں، تم بلا وجہ شرمندہ ہو رہی ہو، تمہاری بات کہیں نہ کہیں سچ ہے۔ اس نے اذیت بھری گہری سانس لینے کے بعد اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی اور ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے علی شاہ کی بددعا لگ گئی ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں سوچتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیسے اس کا خیال آ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بددعا دے گا، تمہارا بھی اتنا قصور نہیں ہے، اس کی فیملی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اچھا چھوڑو، اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا کرے گا۔ وہ بے سبب ہی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے بعد یوں ہی کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ ریحان کی فیملی آ گئی تھی، وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جانے سے پہلے اس کا کچھ کرنا چاہ رہی تھی، جس کی ریحان نے تسلی کرائی تھی کہ وہ اپنے سرکل میں جلدی اس کی شادی کرا دیں گے۔ تو اس نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی کہیں پر بھی شادی نہیں کروائے گی، سو وہ بھی اس کی بات مان گئی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ رخصت ہو کر جانے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی جنت پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس نے وہاں پر علی شاہ کی فیملی کو بھی دیکھا۔ اس نے خود کو یہی تسلی دی کہ وہ ان کی کوئی فیملی فرینڈز ہوں گے، ادھر تک جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو میری شادی پر بھی نہیں آیا۔ ریحان کی رات کو کال آئی تو اس نے غصے سے کہا، یار سوری، مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اس لیے مجھے انگلیڈ آنا پڑا تھا، یہ بڑی ضروری تھی۔ دیکھ میں واپس آؤں گا، بلکہ تب تک تو بھی اٹلی چلا جائے گا۔ چل میں تجھ سے اٹلی میں ہی ملوں گا، اب میرا اگلا ٹرپ وہاں کا ہی ہوگا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ پھر سے وقت اسے ایک بار پھر سے کس طرح سے آزمانے والا ہے۔ لیکن میں تجھ سے نہیں ملوں گا، فکر کیوں کرتا ہے؟ کون تجھ سے ملنے آ رہا ہے؟ میں تو تیری بیوی سے ملنے آؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور وقت اسے بڑی اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ امی وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی اس کی شادی نہیں کریں گی، میں اپنی فیملی میں ہی کراؤں گی، لیکن اگر آپ نے اس کی شادی کی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ریحان وہاں پر آ گیا۔ جی بالکل آنٹی، آپ شادی نہیں کروائیں گی، میں جنت کا ماہانہ خرچہ بیچتا رہوں گا۔ اگر آپ اس کے لیے خرچہ افورڈ کرنا مشکل ہے، دیکھیں اس کے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر آؤں گا۔ اپنے بیٹے کی بات تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی، مان سے کہہ رہا تھا تو اس کے پاس متفق ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس نے بھی صبح اٹلی چلے جانا تھا، اس لیے ساری رات یہاں پر ہی گزاری تھی۔ ریحان البتہ اپنے گھر چلا گیا۔ نسیمہ بیگم کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اکیلی بیٹی کو کیوں اتنا دور بیاہ دیا تھا، شاید اسی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ جنت کو بھی اتنی دور دیں۔ اس نے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی تھی، چچی نے باقاعدگی سے اسے معافی مانگی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی، لیکن اب مزید نہیں کریں گی، جبکہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ ساری رات وہ دوستیں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں اور روتی بھی رہیں کہ پتہ نہیں کب ملیں گے اور کن حالات میں ملیں گی۔ لڑکیوں کو جتنا پیا سسرال جانے کا ہوتا ہے، وہاں جا کر سب سے زیادہ میکے والے ہی یاد آتے ہیں۔ اگلے روز وہ لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو وہ باقاعدہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ ریحان اور اس کی فیملی والے اسے تسلی دے رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب چاہے گی اس سے ملنے کے لیے آیا کرے گی۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، وہاں جا کر اسے بہت مس کر رہی تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا اور اوپر سے وہ امید سے بھی ہو گئی تھی، اسی وجہ
क्रिकी सी हो रही थी और बार बार इनको बता रही थी कि वो इन्हें बहुत मिस कर रही है। पता है यार, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसने खुशी से कहते जन्नत को कॉल की। जन्नत, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि ट्रिपल हैं। वो बहुत खुशी से बता रही थी। वाकई, यानी एक ही बार में तुम लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। जन्नत खुशी से कह रही थी। बिल्कुल, मैं इसमें कोई शक नहीं। वो भी हंसते हुए कह रही थी। इसके बाद वो रोज़ रोज़ लंबी लंबी कॉल्स किया करती। वो बहुत खुश रहने लगी थी। चच्ची का और इसका रिश्ता भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। शायद चच्ची जान को समझ आ गया था कि अब बेटी तो वहाँ रहती है, तो इसके अलावा इनका कोई आसरा नहीं था। वक्त बड़ी खूबसूरती के साथ गुजर रहा था। फिर इसके डिलीवरी के दिन भी करीब आ गए। मैं नहीं रह पाऊँगा इसके बगैर। मुझे कम अज़ कम एक बार इसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो समझ जाए कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और वो मुझे कबूल कर ले, क्योंकि मेरी फैमिली तो मान ही जाएगी अब। अली शाह ने सिरगिट सुलगाते सोचा। क्या इसे कभी मेरी याद नहीं आई होगी? मुस्कुराकर इसके तसव्वुर को सोचते हुए इसके दिल में फिर से गुदगुदी सी होने लगी। मैं इस बार जब पाकिस्तान जाऊंगा तो इसके महल्ले में ज़रूर जाऊंगा। देखूंगा क्या वो ऐसे ही वैसी ही है या सब कुछ बदल गया है। इस बार वो इटली जा रहा था क्योंकि इसे वहाँ पर कुछ काम था, और वैसे भी इसे रेहान और इसकी बीवी से मिलना था, इसलिए तैयारी मुकम्मल हो गई और सुबह की फ़्लाइट थी। लेकिन इस वक्त इसे शिद्दत से इसकी याद आने लगी, तो वो इसके मोहल्ले में चला गया और इसकी एक झलक को तरस रहा था और दुआ कर रहा था कि काश वो टेरेस पर आ जाए और इसे देख ले, मगर नहीं जानता था कि वो पर्दा करती थी और वो ऐसे कभी भी यहाँ नहीं आ सकती थी। वो इसकी आंखों का ही तो दीवाना हुआ था। फिर भी वो कितनी देर इस गली में फिरता रहा। इसने अपना नंबर बदल लिया हुआ था, सो पता नहीं चल रहा था कि कैसे कॉल करे। कितनी बार दिल चाहा कि दरवाजे पर दस्तक दे दें, मगर फिर जानता था कि वो अपनी चच्ची के साथ रहती थी। वो इनका इमेज ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए बारी दिल के साथ से चला गया और सोचा कि जब अगली बार आएगा तो इसे अपनी दुल्हन बना लेगा। जो मोहब्बत सालों से दिल में छुप गई थी, वो दोबारा से इसकी गली में आते ही सर उठाकर बताने लगी थी कि वो थोड़ी देर के लिए दब ज़रूर गई थी, लेकिन अब नहीं दब सकेगी। वो अस्पताल में थे और परेशानी से दुआएं मांग रहे थे। ज़ारा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ही सुबह इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसी वजह से वो गिर गई थी। तो वो फ़ौरन इसे अस्पताल ले आए थे, मगर डॉक्टर को ख़ास उम्मीद नहीं दिला रहे थे। इसी वजह से इसका परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। इनका यही बताना था कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसके बचने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम थे। फिर वही हुआ जिसका डर था कि वह दुनिया छोड़कर चली गई और 3 बच्चों को जन्म दे दिया। रेहान के लिए खुशी का लम्हा क़यामत का लम्हा बन गया था। इसे यूं लगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई हो। पाकिस्तान में जब पता चला तो वो भी जैसे नीम पागल हो गए थे। चची जान का तो रो रो कर इतना बुरा हाल था कि इनकी इकलौती औलाद दुनिया से चली गई। इसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया और चच्ची और जन्नत तो पागलों की तरह रो रहे थे, क्योंकि इनकी तो इसमें जान बसती थी और वो ही छोड़कर चली गई थी। वक़्त बड़ा मरहम होता है। इसने क्या नहीं सोचा था। इस बात को तकरीबन महीना गुजर गया। देखो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। वो जो दोस्त को इटली सरप्राइज़ देने गया था, वो अब भी इटली ही रह गया था कि दोस्ती खुशी और गम के मौका पर वहाँ नहीं था। कैसे करूँ यार, मोहब्बत करता था मैं इसे। 3 बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। वो बहुत दुखी हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या बकवास मशवरा दे रहे हो? मेरी महबूब बीवी को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए और तुम ये बात कह रहे हो। रेहान को इसका मशवरा बहुत बुरा लगा था। अलबत्ता पास बैठी माँ को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो मशवरा करने के लिए नसीमा बेगम के घर गई और वहाँ पर उन्होंने जब ये कहा कि बच्चों को संभालने के लिए हमें किसी की तो ज़रूरत होगी, तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम इसकी शादी कर लें, क्योंकि घर में कोई मुलाजमा कभी भी इसका वैसे ख्याल नहीं रख सकेगी। लेकिन इनको ये भी परेशानी थी, कोई लड़की कहाँ से मिलेगी तो इसके बच्चों को इतना अपना सकेगी। एक बच्चा नहीं बल्कि 3 बच्चे थे। नसीमा बेगम तो फ़ौरन राज़ी हो गई। उन्होंने नसीमा खातून को कह दिया था, क्योंकि इनका कहना था कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, सो हमें इल्म नहीं आपके जानने वालों में कोई हो, गरीब भी हो और बच्चों को संभालने। उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली थी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से इनके ज़हन में जमाका हुआ, भला जन्नत से ज़्यादा अच्छा कौन संभाल सकता है ज़ारा के बच्चों को। ये बात जब उन्होंने जन्नत से की तो इसने फ़ौरन इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने इतनी मिन्नत समाजत की, इसके आगे हाथ जोड़े कि वो मान गई। ये बात जब उन्होंने ज़ारा के सास को बताई तो उन्होंने कहा, सच कहूँ इस लड़की को देखकर मेरे जहन में ये आया था, आपने कह दिया तो समझे हाँ हो गई। जबकि दूसरी तरफ जब रेहान को बताने की बारी आई तो वो बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं था। इसके अपने मसले थे कि वो भी इसके लिए शादी नहीं करना चाहता था कि ज़ारा क्या सोचेगी, कि वो इतना भी इंतज़ार नहीं कर सका। जबकि इसे ज़रीना बेगम ने समझाया कि बेटा ये शादी मजबूरी में की जा रही है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे संभालने के लिए हमें कोई तो चाहिए।
وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی میڈ رکھ لی جائے، لیکن پھر جب حقیقت پسندی سے سوچا تو احساس ہوا کہ کوئی بھی میڈ اس کے بچوں کو اتنا اچھا خیال نہیں رکھے گی۔ دیکھو اس نے تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ تم اس کی شادی کرو گے، یعنی جنت کی، تو دیکھو اگر تم اس کی شادی کر لو گے اور اس کا خیال بھی رکھ لو گے اور نہ ہی تم سے کوئی ڈیمانڈ کرے گی، لیکن تھوڑے وقت کے بعد تمہیں ضرورت ہوگی ایک ساتھی کی جس کے ساتھ تم دکھ سکھ بانٹ سکو، اور اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی تمہیں نہیں ملے گی جو تمہیں اتنا بہتر سمجھ سکے۔ تم کم از کم زارا کی بات بھی اس سے کر سکو گے۔ اماں نے اسے اس طرح سے ٹرپ کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا، پھر مجبوری کے مارے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ پھر اس کی شادی ایک سادہ سے نکاح کے صورت میں ہو گئی۔ جب وہ اسے گھر لے کر آیا تو پہلے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر ہی رہے گی۔ نہیں معلوم تھا کہ اگر ابھی سے وہ الگ کمرے میں رہنا شروع ہو گئی تو ان کا بیٹا کبھی بھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکے گا اور وہ ساری زندگی ٹوٹا بکھرا رہے گا، اور وہ اپنے بیٹے کو ایسا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ علیشہ اس بار بھی اس کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اس بار بھی آؤٹ آف اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ ویسے بھی اس نے کہا کہ میں نے کسی کو بلایا نہیں تھا، صرف گھر کے لوگ تھے۔ روحان اس کے دفتر آ گیا تو وہ لوگ وہاں پر ہی مل چکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی اداس تھا اور کافی عرصے بعد اس کی گلی پر دوبارہ گیا اور اس کو نقاب میں دیکھ کر پہچان گیا اور نئے سرے سے دیوانہ ہو گیا، اور جب اس نے دروازے پر دستک دے کر اس کے بارے میں پوچھا تو علم ہوا کہ وہ یہاں پر نہیں رہتی اور نہ اس کا گھر تھا۔ آفس میں آ کر اپنے تمام ملازمین کو اس کو ڈھونڈنے پر لگا دیا، اور جب زبیر نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی تب سے وہ پاگل بنا پھر رہا تھا اور اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ جب زبیر کے کال آئی، ہاں بولو میں سن رہا ہوں۔ زبیر اس کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ جانتا تھا کہ اس نے اطلاع دینے کے لیے اسے فون کیا ہے۔ سر اس کی شادی بیرسٹر ظہیر کے بیٹے ریحان ظہیر سے ہوئی ہے، ہم اسے اٹھا نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں ان کے گھر میں کتنی ہائی سیکیورٹی ہے۔ اس کی بات سن کر علی شاہ کو یقین نہیں آیا کہ قسمت اس کے ساتھ یہ سب کر چکی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ریحان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ سر ہم نے پوری تفصیلات لی ہیں، دراصل اس کے گھر کے تھے تو وہاں سے ہی ہم نے معلومات لی ہیں، اور شام کو ہم نے ریحان سر کو بھی وہاں پر دیکھا تھا، وہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ وہ وہاں سے جا رہے تھے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے قسمت نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہو۔ فون بند کر دیا اور وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ ابھی نہیں سوئے ہوں گے، اسی لیے فوراً ان کے گھر چلا گیا اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی بھی ہو مگر ریحان کی بیوی وہ نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں برداشت کر سکے گا۔ وہ تو اسے اپنی دلہن بنانے کے بارے میں تمام منصوبے بنا چکا تھا، گھر والوں کو بھی رضامند کر چکا تھا، مانتا تھا کہ اس نے دیر کی تھی، لیکن اتنی بھی دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ کسی اور کی تو کیا، اس کے ماموں کے بیٹے اور سب سے بہترین دوست کی بیوی بن جائے۔ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ساری زندگی جب وہ وہاں پر رہے گی۔ میں مانتا ہوں کہ تم زارا سے پیار کرتی تھی، میں بھی بہت پیار کرتا تھا، وہ چلی گئی ہے اس دنیا سے اور تمہارے لیے بڑی فکر مند رہتی تھی۔ تم یقین کرو ایک بار اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم سے نکاح کر لوں۔ اس نے مجھے اتنا مجبور کیا تھا کہ میں باقاعدہ اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ بار بار کہتی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ شاید اسے کوئی الہام ہو گیا تھا کہ ڈیلیوری سے 3 دن پہلے اس نے مجھ سے باقاعدہ وعدہ لیا کہ اگر خدا نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو میں تم سے شادی کروں گا۔ تب میں اس کے دل رکھنے کی خاطر مان گیا تھا، لیکن اب اس کے چلے جانے کے بعد میں اتنے مہینے اس درد کو دل میں رکھتے ہوئے بہت تکلیف میں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، تم بھی نہیں بھول پاؤ گی، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو ہمیں ایک دوسرے کا درد بانٹ سکتے ہیں۔ یقین کرو مجھے تمہارے ساتھ بہت سکون ملا ہے جو مجھے کبھی زارا کے ساتھ بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں میرا تم سے دلی رشتہ تھا، ورنہ بیوی کے اتنے جلدی مرنے کے بعد کیسے کسی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے رکھا۔ گاڑی کی آواز آئی تھی، پتہ نہیں کون آیا تھا، اس لیے اس نے فی الحال اگنور کر دیا۔ تمہیں اگر وقت چاہیے تو تم لے سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ جب اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، میں بھی شروع کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ خوبصورت زندگی، وہ مسکرا کر کہہ دی تھی۔ تب ہی انہوں نے نیچے ہلے گلے کی آوازیں آئیں تو دونوں بچوں کو لیے نیچے آ گئے۔ ارے تم یہاں کا راستہ کیسے بھول آئے؟ مامی نے اسے دیکھتے خوشی سے کہا۔ جیسے وقت ملا تو میں یہاں پر آیا۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا اور اس کی فیملی؟ اس نے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ چھت پر ہیں، میں بلاتی ہوں۔ بلکہ لو آ گئے، اور جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ پتھر کے ہو گئے۔ قسمت اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟
قسمت میں یوں کیوں کیا تھا؟ وہ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جنت کو بھول گیا تھا کہ اسے پردہ کرنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب جنت کو ہی ہوش آیا تو اس نے فوراً پردہ کیا۔ ارے یہ علی صاحب، زہ نصیب! جنت، یہ میری پھپھو جان کا بیٹا ہے، اور علی، یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں ملنا تو زارا سے تھا مگر قسمت میں نہیں تھا، اس لیے اب تو میری اسی بیوی سے ملو جو انشاءاللہ مرتے دم تک ساتھ رہے گی۔ اس نے مسکرا کر ان دونوں کا تعارف کرایا، یہ جانے بنا کہ وہ کس قیامت سے گزر رہے تھے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا تو باقی سب ہنس پڑے تھے، جبکہ وہ کانپ گئی تھی۔ اتنی بھی دیر نہیں کی ان لوگوں نے اسے زبردستی بٹھا لیا۔ وہ جیسے کوئلوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی۔ اس عورت کی طرف وہ نہیں دیکھ سکا، وہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنی نظروں کی حفاظت کر رہی تھی۔ کیسے جیت گئے ہو تم، اور کس قدر بری طرح سے ہار گیا ہوں میں۔ یار، میں تم سے چھپا کر رکھتا تھا جنت کو، تم میرے بیسٹ فرینڈ تھے، لیکن میں نے کبھی اس کی تصویر نہیں دکھائی تھی۔ اس کے چپکے سے ایک تصویر لی تھی، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں دکھائی تھی۔ اب تم ہر لمحہ اسے دیکھتے ہو، اور میں اس کے لیے نامحرم ہو گیا ہوں۔ علی شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ محبت کو دل میں مار کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گا، کیونکہ ایک امید کے لیے تو وہ یہاں پر آتا تھا، اور وہ امید ختم ہو گئی تھی آج۔ اسے سمجھ میں آیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں کیوں آئی تھی، شاید یہ بتانے کے لیے زندگی میں ہر چیز اس کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو مل جائے، بلکہ کچھ چیزوں کے لیے آپ کو ترسنا ہی پڑتا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اسے بھی یہی تاثرات تھے، لیکن ممکن نہیں ہو پایا۔ وہ واپس چلا گیا، کبھی نہ آنے کے لیے۔ محبت کی کچھ کہانیوں کا انجام یوں بھی طے ہوتا ہے، شاید اسی کو قسمت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہوگی وہ 7 سمندر پار سے بھی آ کر آپ کو مل جائے گی، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی وہ 2 ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لی جائے گی۔ پہلی بار علی شاہ ٹوٹ کر بکھرا تھا، اور اس رات بارش یوں نہیں ہوئی تھی، بلکہ علی شاہ کی موت ہو گئی تھی، اور اس لیے آسمان رو دیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا روگ تھا کہ میرے دوست کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سارے عزیز جا رہے ہیں، دیکھو پہلے زارا چلے گی، اب میرا بیسٹ فرینڈ۔ ریحان بچوں کی طرح رو رہا تھا، اور وہ اسے پتہ نہیں کس طرح تسلی دے رہی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی ریحان کہ تم نے بیوی کھوئی اور ایک کزن، جبکہ میں نے اپنی بہنوں جیسی دوست کھوئی، اور اب محبوب بھی کھو دیا۔ تم خوش نصیب ہو کہ ہر بار تسلی کے لیے کوئی تو مل گیا، مجھے دیکھو کوئی بھی نہیں مل پایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس لب ریحان کے ماتھے پر رکھ دیے کہ اسے کچھ سکون میسر ہو، کیونکہ خود تو وہ ساری زندگی سکون سے رہنے والی تھی۔ واہ قسمت، تیرے کھیل نرالے ہیں۔